ابھی آپ حضرات کے سامنے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مناظر اسلام وکیل آناف حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے غیور کارکنوں، مجھ سے پہلے اکابرین کے بیانات ہو چکے ہیں، میرے بعد بھی ایک بہت اہم بیان ہونے والا ہے۔ میں نے درمیان میں 2-3 مسئلے صرف عرض کرنے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا اصل عنوان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے متعلق تو میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اسلام کیونکہ کامل دین ہے اور انسانیت کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، صحابہ کرام و اہل بیت کرام ہمیں جینے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور اسلام کے خاطر اگر ضرورت پیش آئے پھر مرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ آج میرا جو عنوان ہے اس کے تحت اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے جو جینے کا طریقہ سکھایا ہے وہ طرز فاروق اعظم ہے، اور اسلام کے لیے اگر مرنا پڑ جائے تو وہ طرز امام حسین ہے۔ جینے کا سلیقہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا جائے گا، اور اگر اسلام کے خاطر مرنا پڑے تو وہ سلیقہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا جائے گا۔ وجہ اس کی آخر میں ذکر کروں گا کہ ایسا کیوں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت ایک مسئلہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں بطور تمہید۔ عام طور پر ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام یا اہل بیت کرام کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں
پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ سے نہیں، کہاں سے دیکھو؟ قرآن و حدیث سے۔ یہی کہتے ہیں نا؟ توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک بڑا اہم مسئلہ عرض کرنا ہے، صرف اس پر ایک دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں اپنے موقف پر، کہ جب بات صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی آتی ہے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ تاریخ سے ان حضرات کو دیکھنے کی بجائے ان کو کہاں سے دیکھنا ہے؟ قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل السنت والجماعت وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد انتہائی حساس ہے اور انتہائی مضبوط ہے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہم السلام کے جو ان کی امتوں کے عقائد و نظریات ہیں وہ تورات، زبور، انجیل میں موجود ہیں یا نہیں؟ بھئی آپ کی توجہ نہیں، میں سمجھ رہا، آپ جاگ رہے ہیں؟ بڑا اہم مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تورات، زبور، انجیل میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسائل، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کتابوں میں موجود ہیں یا نہیں؟ مگر ہمارا عقیدہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عقیدہ ہماری کتاب قرآن کریم میں موجود ہو۔ توجہ میں چاہوں گا آپ کی، بڑا مشکل مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا نظریہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو نظریہ اس وقت بنائیں گے جب وہ ہمارے قرآن کریم میں آئے گا۔ جب ہم قرآن کریم اور احادیث میں آئے بغیر کسی سچی کتاب سے، اپنے وقت میں تو وہ سچی کتاب تھی یا نہیں؟ کاش آپ کی توجہ ہو۔ اپنے وقت میں تورات سچی کتاب تھی یا نہیں؟ اپنے وقت میں انجیل سچی کتاب تھی یا نہیں؟ اپنے وقت میں زبور اور صحائف سچی کتابیں تھی یا نہیں؟ جب ہم کسی سچی کتاب کا نظریہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ قرآن کریم میں نہ آ جائے، تو ہم کسی عام بات، کسی عام کتاب کا نظریہ قرآن کریم میں آئے بغیر کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جب ہم سچی کتابوں کا دیا ہوا نظریہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نہ آ جائے، تو ہم تاریخ جس کا سچ اور جھوٹ دونوں کے درمیان میں ہے، نہ سچا ہونا یقینی ہے نہ جھوٹا ہونا یقینی ہے، تو ہم اس سے اپنا نظریہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ لہٰذا قانون یہ ہے کہ ہم نظریہ وہ قبول کریں گے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے بارے میں جو نظریہ ہمیں قرآن کریم دے گا، احادیث مبارکہ دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم آج جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور عظمت بیان کر رہے ہیں، اس ساری عظمت کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق ہے جو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا مسئلے کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا ہے سیدنا حسین کی نظر سے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا ہے فاروق اعظم کی نظر سے۔
میں اور اس عنوان کو تھوڑا وسیع کروں تو یوں کہوں گا کہ صحابہ کرام کو دیکھنا ہے تو اہل بیت کی زبان سے، اہل بیت کو دیکھنا ہے تو اصحاب رسول کی زبان سے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نظریہ وہ اپنائیں گے جو ہمیں اہل بیت کرام دیں گے، اور اہل بیت کرام کے بارے میں نظریہ وہ اپنائیں گے جو ہمیں اصحاب رسول دیں گے۔ تو گویا کہ ہم کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کرام دونوں کے ماننے والے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، اب ذرا غور فرمائیں۔ میں نے یہ کہا کہ جینے کا انداز وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دنیا میں دو شخص ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے مانگا ہے۔ توجہ سے میری بات سمجھیں گے، مجھے کوئی تقریر شقریر کا فن نہیں آتا، میں عقیدہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ دو شخص ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبیوں نے مانگا ہے، ایک سیدنا ہارون علیہ السلام اور ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ میرے اہل سے مجھے ایک وزیر عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگا تاکہ وہ میرے ساتھ معاونت کر سکیں اور ہم اسلام کے غلبے کی جد و جہد کر سکیں۔ مگر جب باری آئی ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور علیہ السلام نے اپنا ذکر کرنے کی بجائے اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، بعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا او عمر ابن حشام او بعمر ابن حشام، یا عمر بن حشام کے ساتھ، مگر مستدرک حاکم میں آگے الفاظ ہیں خالصۃ فاروق اعظم کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں میں ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تعالی نے بڑی عجیب تشریح کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ اسلام کو فاروق اعظم کے ساتھ عزت عطا فرما، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ علم کی روشنی تو ہمیں مل گئی، یا اللہ اب ہمیں فاروق اعظم کے ساتھ سیاسی غلبہ بھی نصیب فرما۔ ذرا بات کو سمجھیے تھوڑا سا، ہمیں فاروق اعظم کے ساتھ سیاسی غلبہ بھی نصیب فرما۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیونکہ نبوت جاری تھی اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی۔ مگر غور فرمائیے، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ غلبہ حاصل نہیں ہو سکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی سیدنا ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غلبے کا آغاز کیا تھا فاروق اعظم کے ہاتھ پر، اللہ نے اس کو مکمل فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے تو حکم ہوا کہ دونوں جائیے فرعون کی طرف۔ وہ دونوں فرعون کی طرف چلے، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے 40ویں نمبر پر، تو محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ ادھر فاروق اعظم
اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام، ادھر اسلام میں داخل ہوئے، ادھر فاروق اعظم نے کہا آج گھر میں نماز نہیں پڑھنی، گویا کہ غلبہ کا آغاز ہو گیا۔ فاروق اعظم داخل ہوئے اسلام میں اور غلبے کا آغاز ہو گیا کہ نہیں آج ہی باہر نکل کر نماز پڑھیں گے، اور داخل ہونا بھی عجیب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا کی قبولیت کا کتنا یقین تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے تو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سینکڑوں بار سنا ہوگا، میں نے تو ایک استدلال کرنا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یوم پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ کہا اگر ٹھیک ہے، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی، مقابلہ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تک پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے جو ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اصول تو یہ تھا کہ کوئی آدمی جاتا دروازہ کھولتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے۔ الفاظ بڑے عجیب ہیں حدیث کے۔ فاروق اعظم جو ہی دروازے میں داخل ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان سے پکڑا۔ توجہ میری طرف رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان سے پکڑا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم ھذا عمر بن الخطاب، یا اللہ وہ ہے، یہ ہے وہ خطاب کا بیٹا جس کو میں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگا، یا اللہ وہ خطاب کا بیٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ ادنا توجہ رہے، اللہم ھذا، اللہ یہ ہے ابن خطاب۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضور علیہ السلام نے احادیث میں تو آ رہا ہے یہ کہا تھا کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ محدثین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں کے لیے دعا مانگی، پھر بطور خاص فاروق اعظم کے لیے مانگی۔ اللہ میں نے مانگا تو دونوں کو تھا، مگر اب میں اس کی بات کر رہا ہوں، اللہم ھذا، یہ ہے عمر بن خطاب، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی کلمہ پڑھا تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا۔ میری معلومات کے مطابق یہ پہلا نعرہ ہے جو اللہ کے کسی نبی نے لگایا۔ دعا 2 نبیوں نے مانگی ہے، بات یاد ہے، مگر حضور علیہ السلام کی دعا کا طرز ذرا جدا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، وہ پیش گوئیں، وہ خواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور وہ بہت ساری احادیث موجود ہیں، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جینے کا انداز سیدنا فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آتے ہی فرمایا کہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ جی، نماز باہر پڑھیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہیں، اور ہارون علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے۔ مگر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہارون علیہ السلام کو مانگا ہے، مگر عمر بن خطاب وہ ہے جس کو 2 نبیوں نے مانگا ہے۔ توجہ رہے گی میری طرف۔ کنز العمال میں حدیث ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ،
میری معاونت کے لیے مجھے کوئی میرے ساتھی دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا عالم ارواح میں نظر کیجئے اور پسند کر لیجئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نظر کی تو 2 شخصوں پر موسیٰ علیہ السلام کی نظر ٹھہر گئی، اور وہ 2 شخص کون تھے؟ حدیث میں آتا ہے وہ ابو بکر و عمر تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ ان 2 کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے کلیم، یہ تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھے ہیں۔ تو جب محبوب کے لیے رکھے ہیں تو انتخاب آج کا ہے۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان فاروق اعظم زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ تو یہ انتخاب آج کا ہے، یہ آج کا تو انتخاب نہیں ہے، یہ انتخاب تو پہلے کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں وزیر عطا فرما دیا۔ اب ذرا غور فرمانا، یہی وزیر، میں پہلے بھی شاید یہ واقعہ کہیں ذکر کر چکا ہوں، یہی وزیر ایک دن مسجد قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ وزیر حضرت فاروق اعظم وضو کر کے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دوسرے دروازے سے جبرائیل داخل ہو گئے۔ جبرائیل نے ایک نظر حضور پر ڈالی، ایک نظر خطاب کے بیٹے پر ڈالی۔ تو جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ یہ آپ کا بھائی، حدیث کے الفاظ، یہ آپ کا بھائی عمر ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل یہ میرا بھائی عمر ہے، مگر آسمانوں پر اس کی کیا پوزیشن ہے؟ آسمانوں کا حال بیان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آقا اگر مجھے 1000 سال زندگی عطا کی جائے اور میں 1000 سال اس وزیر کے فضائل بیان کروں تو میری 1000 سال کی زندگی کم ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں۔ اب ذرا غور فرمانا، میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، میری 1000 سال زندگی کم ہے، اس کے فضائل، بولو بولو ذرا، میری 1000 سال زندگی اس کے فضائل زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ابھی کوئی بات نہیں کی، جبرائیل بولے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ضرور حضور علیہ السلام کو اس وقت اپنے ابو بکر کا خیال آیا ہوگا۔ سوال نہیں کیا، جبرائیل خود بولے، کہاں آقا رہا آپ کا ابو بکر؟ میں بات عمر کی سنا رہا ہوں، میں ابو بکر کی نہیں سنا رہا۔ جبرائیل گویا کہنا چاہ رہے ہیں رہا آقا آپ کا ابو بکر، تو یہ عمر تو ابو بکر کی ایک نیکی ہے، یہ عمر تو ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہے۔ جس عمر کے فضائل میں بیان کر رہا ہوں یہ تو ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہے، ابو بکر کے پاس تو ایسی ہزاروں نیکیاں موجود ہیں۔ تو اس لیے میں اس ضمن میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ انتخاب ہمارا نہیں ہے، یہ انتخاب اللہ جل شانہ کا ہے، یہ انتخاب ہم نے نہیں کیا۔ کئی بار میں اس پر حوالہ جات پیش کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا، اس نے کہا آقا اگر آپ وقت پر ادا نہ کر سکے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یعنی آپ کا انتقال ہو گیا، پھر کیا بنے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ابو بکر سے لینا۔ نہیں سمجھ رہے آپ میری بات شاید، پھر تم کس سے لینا؟ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ وہ یہودی بھی عجیب تھا، اس نے کہا آقا اگر ابو بکر بھی فوت ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم عمر سے لے لینا۔ اس ظالم نے کہا اگر عمر بھی فوت ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم عثمان سے لے لینا۔
اس نے کہا اگر عثمان بھی فوت ہو گئے، حضور نے فرمایا پھر تم بھی فوت ہو جانا۔ عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم بھی فوت ہو جانا۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت عثمان کے زندگی میں فوت ہو گیا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اتنا تم باقی نہیں رہو گے، لیکن میرے بعد ابو بکر سے لینا، پھر عمر سے لینا، پھر عثمان سے لینا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں؟ یہ اہل سنت کہہ رہے ہیں صرف، یا یہ نظریہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ میری بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جینے کا انداز ہے، میں اس پر کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ریاست مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا میں نظام عدل کا پورا نمونہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھا، مگر اس کو تحریری شکل میں لانا، اس کے لیے قوانین بنانا، اس کا سیدنا ابو بکر صدیق کو وقت نہیں مل سکا۔ اگر دنیا میں قیامت کی صبح تک دنیا کے کسی خطے پر کوئی نظام عدل قائم کرنا چاہے تو اس کا عملی نمونہ اگر دنیا میں موجود ہے تو وہ فاروق اعظم۔ یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نظام خلافت راشدہ کا باقاعدہ نظام، جس کا آغاز سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا تھا، وہ صحیح طور پر دنیا کے سامنے جو آیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا۔ اور اس پر بھی مجھے ایک عجیب حدیث یاد آئی۔ ایک مسئلہ ہے کہ نبی کا خواب، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حدیث ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی پر خواب میں بھی وحی آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے نبی خواب دیکھے تب بھی وحی ہوتا ہے، نبی خواب نہ دیکھے، خواب کوئی اور دیکھے، نبی تعبیر دے دے پھر بھی وحی ہوتا ہے، اور اگر نبی کی مجلس میں کوئی اور تعبیر دے دے پھر بھی وحی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب ذرا غور فرمائیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ ہم ایک کنویں پر موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے ڈول لیا اور پانی نکالنا شروع کیا، تھوڑا پانی نکالا کہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈول کو چھوڑ دیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اس ڈول کو پکڑا اور حدیث میں آتا ہے قوت سے اس کو کھینچا، اور اتنا کھینچا کہ زمین کو سیراب کر دیا۔ پھر آپ نے بھی اس ڈول کو چھوڑ دیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس ڈول کو لیا، پانی کھینچا، زمین کو سیراب کر دیا، ابھی پانی کھینچ رہے تھے کہ رسی ٹوٹ گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، خواب دیکھنے والا بھی بیٹھا ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا میں تعبیر دوں؟ میں تعبیر دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبیر دو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا دین کا آغاز ابو بکر کرے گا ذوف کے ساتھ، پھر فاروق اعظم آغاز کریں گے اور دنیا پر نافذ کر دیں گے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر چلیں گے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ ترتیب۔ ایک اور حدیث سن لیجئے پھر آگے بات کو چلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، نبی کا خواب حدیث ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔
کہ ایک ترازو ہے، اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں کل کائنات کو رکھا گیا، مگر جب اس پلڑے میں میں بیٹھا تو جو کل کائنات کا پلڑا تھا وہ اونچا ہو گیا۔ پھر میں اتر گیا، میری جگہ اس پلڑے میں ابو بکر کو بٹھایا گیا، ابو بکر جب بیٹھا تو پھر پلڑا اٹھ گیا، پھر ابو بکر اتر گئے، ابو بکر کی جگہ فاروق اعظم کو بٹھایا گیا، جو ہی فاروق اعظم بیٹھے پھر کائنات کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، فاروق اعظم کا پلڑا بھاری ہو گیا، پہلے حضور، پھر ابو بکر، پھر فاروق اعظم، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا تو پلڑا اٹھ گیا۔ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں حضور کا مقام زیادہ ہے، حضور کے بعد ابو بکر کا زیادہ ہے، ابو بکر کے بعد کائنات میں عمر فاروق کا زیادہ ہے، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی کا زیادہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ انتخاب ہم نے نہیں کر رکھا، یہ انتخاب تو اللہ کے رسول نے کر رکھا ہے، اللہ نے کر رکھا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ ہاں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے انتخاب کو قبول کیا ہے کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اب دوسری بات ذرا سمجھیے، دوسری شخصیت جن کا میں نے اس وقت ذکر کرنا ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے متعلق ذرا ایک بات پہلے سمجھ لیجئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وقت ہے یہ بڑا عجیب وقت ہے۔ پوری دنیا میں فساد بپا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھ رہا ہے، بات کو ذرا دھیان سے سمجھنا، مسئلے کی بات، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس مقابلے کی قوت نہیں ہے، لہذا خاموشی اختیار کرو یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، مقابلے کی قوت ہم نہیں دے۔ ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مرنے کا انداز امام حسین ہے، ذرا بات سمجھیں۔ ہمارے پاس مقابلے کی قوت نہیں ہے یزید کے، لہذا ہمیں مقابلے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس مقابلے کی قوت ہے، اور آپ مقابلے کی قوت سمجھ رہے ہیں علی کے ملنگوں کو۔ آپ کی توجہ نہیں ہے میری طرف۔ کن کو سمجھ رہے ہیں؟ ان ملنگوں کو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان پر اعتبار کرتے ہیں، کن لوگوں پر؟ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم محبان اہل بیت ہیں۔ ان پر اعتماد کر کے آپ سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ میں نے واقعہ نہیں سنانا، میں نے صرف استدلال کرنا ہے۔ آپ سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا ہوا ہے حالات کی خبر لینے کے لیے۔ راستے میں اطلاع ملتی ہے کہ جن لوگوں نے 90,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جب عبید اللہ بن زیاد آیا، عبید اللہ بن زیاد کس کی فوج سے تھا؟ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ جی سارے بولو ذرا، مسئلہ عرض کرنا ہے، مسئلہ سمجھنا ہے آپ نے، میں تقریر نہیں کرنی۔ حکومت کس کی تھی؟ عبید اللہ بن زیاد گورنر کس کا تھا؟
اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کر لی، اور جب عبید اللہ بن زیاد نے ڈرایا تو یہ سارے کے سارے مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر کس کے ساتھ مل گئے؟ جی، ابن زیاد کے ساتھ یا یزید کے ساتھ؟ میں بات ذرا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یزیدی کون ہے؟ یاد رکھنا، یزیدی وہ ہیں جنہوں نے امام حسین کو بلایا، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو تنہا چھوڑ کر یزید کے ساتھ مل گئے۔ تو یزیدی کون ہوئے؟ جو یزید کے ساتھ ملے وہی یزیدی ہوں گے نا؟ جی ذرا غور فرمانا بات۔ یزید کے ساتھ مل گئے، مسلم بن عقیل کا خط اب پہنچتا ہے اور اطلاع ملتی ہے خط کے بعد کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا۔ اب نواسہ رسول کے پاس کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ دھیان سے سمجھیں گے بات۔ نواسہ رسول مدینہ طیبہ سے نکل آئے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکل آئے ہیں، سفر شروع کر دیا ہے۔ اتنی بات تو ہے کہ سفر شروع کیا تھا اس لیے کہ ہمارے پاس مقابلے کی طاقت ہے، مگر صحابہ کرام جو فرما رہے تھے کہ یہ بے ایمان ہیں، پہلے آپ کے والد کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، یہ یزیدی ہیں، بظاہر تمہارے بنے ہوئے ہیں، بے ایمان یزیدی ہیں، بظاہر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ کے بھائی کو انہوں نے شہید کیا ہے، آپ کے والد کو شہید کیا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ نواسہ رسول میدان میں نکل چکے ہیں، اب واپس جانا۔ نواسہ رسول یہ سمجھتے ہیں، سید ابو الحسن علی ندوی نے ایک جملہ لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے وہ کافی۔ نواسہ رسول نکلے ہیں، اب اگر نواسہ رسول واپس چلے جائیں تو اسلام کی تاریخ میں اب تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہو اس کے خلاف، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ فاسق فاجر ہو، اس کے خلاف نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے، اس کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یزید کافر نہیں ہے، بات سمجھیں، فاسق و فاجر ہے، مگر فاسق فاجر حکمران کے خلاف نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے امام حسین سے یہ اختلاف نہیں کیا کہ یزید فاسق و فاجر نہیں ہے، صحابہ کرام نے یہ اختلاف کیا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یزید کا فاسق و فاجر ہونا اپنی جگہ برحق ہے۔ سید علی میاں ندوی لکھتے ہیں، اب اگر نواسہ رسول جبکہ طاقت بھی نہیں رہی، اب اگر نواسہ رسول واپس جاتے ہیں تو آنے والی امت میں فاسق فاجر حکمران کے خلاف نکلنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ عام لوگ تو واپس جا سکتے ہیں، اب نواسہ رسول واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ نواسہ رسول کی زندگی تو انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ نواسہ رسول نے یہ بتلایا کہ اسلام کی بقا کے لیے جب ایک انسان نکل آئے، اور میں ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں احد میں اختلاف ہوا،
بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، نوجوان صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہننے کے لیے اندر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام جب زرہ پہن کر باہر آئے، اس دوران کبار صحابہ کرام نے نوجوان صحابہ کرام سے کہا، حضور کی منشا مدینے میں لڑنے کی تھی، تمہارے زور دینے پر حضور نے باہر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا تم اپنی بات سے رجوع کرو اور حضور علیہ السلام سے معافی مانگو۔ حضور علیہ السلام جب زرہ پہن کر باہر تشریف لائے تو باہر آ کر کہا کہ تیاری کرو۔ آپ نے فرمایا تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اندازہ نہیں تھا، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، اگر آپ کی منشا یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے تو آقا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا نبی جب لباس جنگ پہن لیتا ہے، یہ نبی لباس اتارا نہیں کرتا ہے۔ امام حسین کیونکہ نواسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل بیت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نواسہ رسول جب ایک فاسق کے مقابلے میں آیا ہے تو آپ واپس نہیں جا سکتے۔ ہمارے حسین پیارے حسین، کربلا کے شاہ حسین، خلافت راشدہ۔ تو نواسہ رسول نے ہمیں مسئلہ یہ سمجھایا کہ جب اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے بات اپنی ذات پر آ جائے، اپنے خاندان پر آ جائے، تو اہل بیت کا طرز یہ ہے کہ پھر ہم اپنی ذات یا خاندان کو ترجیح نہیں دیا کرتے، ہم اسلام کی بقا کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، آخری بات، یہ نواسہ رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی موجود تھے؟ جی آہستہ بولو ذرا۔ ان کے بڑے بھائی حضرت حسن بھی موجود تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے وہاں بیعت کی، وہاں مقابلے میں جی طاقت تو نہ اس وقت تھی نہ اس وقت، طاقت کی تو بات نہیں ہو رہی، وہاں میدان میں نہیں آئے، بلکہ وہاں نواسہ رسول نے، حضرت حسن نے باوجود اس کے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی، بیعت ہو جانے کے باوجود نواسہ رسول نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مقابلے میں سارے بولو، مقابلے میں نہیں آئے، اور یہاں مقابلے میں آئے، لہٰذا نواسہ رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق سمجھتے تھے۔ اہل سنت والجماعت بھی سیدنا امیر معاویہ کو حق سمجھتے ہیں، نواسہ رسول نے یزید کو حق نہیں سمجھا، اہل سنت بھی یزید کو حق نہیں سمجھا۔ یعنی نواسہ رسول نے جس کو حق سمجھا ہم بھی اس کو حق سمجھتے ہیں، نواسہ رسول نے جس کو حق نہیں سمجھا ہم بھی اس کو حق۔ ذرا توجہ سے میری بات سمجھیں گے، یہی فرق ہے خدا اہل سنت والجماعت اور دیگر حضرات میں، کہ ہمارے اکابر نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر و عمر کو حق سمجھتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ جب سیدنا علی المرتضی نے بیعت کر لی تو ہم بھی سمجھ گئے کہ ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت حق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب سیدنا امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی، امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کر لی، تو نواسہ رسول
یا میدان میں نکلتا ہے یا بیعت کرتا ہے، درمیان کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ لہٰذا نواسۂ رسول نے وہاں بیعت کی، ہم ان کے قدردان ہیں، یہاں بیعت نہیں کی، ہم ان کے قدردان نہیں ہیں۔ ہم حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں، امام حسین امیر معاویہ کے ساتھ ہیں تو ہم بھی امیر معاویہ کے ساتھ ہیں۔ امام حسن امیر معاویہ کے ساتھ ہیں، ہم بھی امیر معاویہ کے ساتھ ہیں۔ جب امیر معاویہ کو میرے حسین نے امام مان لیا، اب سنیوں کے امام تو امام حسین ہیں، میرے امام نے ان کو امام مانا، گویا وہ ان کے بھی امام ہیں تو میرے بھی امام ہیں۔ جو میرے معاویہ کو نہیں مانتا، میں نہیں مان سکتا کہ وہ حسین کو مان رہا ہے۔ کیسے سمجھ لیں؟ ہم کیسے یہ بات سمجھیں کہ وہ امام حسین کو مان رہا ہے؟ باقی رہا یہ مسئلہ، میں پہلے بھی کئی بار ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہاں بھی کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام و اہل بیت کرام، ان کو تیار کس نے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے اللہ کے ہاں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں رضی اللہ کا، بولو ذرا، رضی اللہ کا اعلان کر دیا نا، کہ میں راضی ہو گیا۔ دیکھیں ذرا، باپ اور بیٹے میں ہو جائے ناراضگی، باپ بیٹے سے غصے ہو جائے، پھر باپ اپنی رضا کا اعلان کر دے، باپ نمبردار ہے، چیئرمین ہے، وزیر اعظم ہے، اعلان کر دے کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب گاؤں کا ایک مراسی اٹھ کر کہے کہ میں راضی نہیں ہوں، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی کوئی فرق پڑے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اللہ راضی ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ وہ ان سے راضی ہیں۔ اہل بیت اصحاب رسول سے راضی ہیں، اصحاب رسول اہل بیت سے راضی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راضی نہیں ہوں تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ جی اس کی کیا کوئی حیثیت ہوگی؟ لہذا اہل السنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے، اور یہ نظریہ ہم نے قرآن و سنت سے پایا ہے، اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم تو کوئی غلط نظریہ تورات زبور میں آ جائے اس کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے جائے کہ تاریخ کی کسی کتاب میں آ جائے اس کو تسلیم کر لیں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اور اہل بیت کرام بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں جینا چاہتا ہے تو اس کا طرز سیدنا فاروق اعظم ہے، اور اگر کوئی اسلام پر مرنا چاہتا ہے تو اس کا طرز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔